بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ کی کالز، آپ کے میسیجز ہم کو ملتے رہتے ہیں، اور ہماری طرف سے بھی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں، آپ یقیناً ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور جب جب ہم آپ کو یاد کرتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے۔ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ سوالات جو ہوں گے آپ لوگوں کے، اس کے جوابات بھی دیں گے۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ عبداللہ صاحب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ حضرت، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، ہم پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کو ہر روز ہی تقریباً بتاتے ہیں، اور اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے، جو ہمارے بالکل جو ہے وہ ایسے نئے ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے پروگرام کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا ہے، یا کچھ بھی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بالکل دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کی انشاءاللہ رہنمائی مکمل طریقے سے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دوران پروگرام مینشن ہوتا ہے، اس پر بھی آپ لوگ جو ہے وہ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا ایڈریس بھی ساتھ ساتھ مینشن ہوتا ہے۔ اور چونکہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ سوالات ہمیں خطوط کے ذریعے بھی ہم تک جو ہے وہ پہنچتے رہتے ہیں، دور دراز سے ہمارے بہت سے دیکھنے والے، سننے والے جو ہم تک اپنے سوالات، اپنے معاملات پہنچاتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا گو رہتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام عالم اسلام کے لیے خیر فرمائے، سب دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے مالک جو ہے وہ آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے، ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ ہم ایک موضوع پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی موضوع کا انتخاب ہوتا ہے، خاص طور پر موجودہ صورتحال کو بھی دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے لیے، اور بہت سے ایسے دوست احباب جو پرسنلی مجھے بھی اور علامہ صاحب کو بھی، اور جو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، وہ بہت سے لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، سوالات ہم سے کرتے ہیں، جوابات ہم سے پوچھتے ہیں۔ تو جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بہت خاص طور پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات جہاں جہاں ہمارے دیکھنے والے، سننے والے بس رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، مالک کائنات سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنا رحم فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنے احباب خاص طور پر بیمار ہیں، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ہے، بیمار کربلا کا صدقہ ہم پیش کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ ماہ سفر ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بیماروں کے لیے خاص طور پر دعا ہے کہ پروردگار بیماروں کو صحت و عافیت والی، سلامتی والی مولا کریم جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی کال بھی ساتھ پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ ماہ سفر ہے، اور شہر لاہور کا آج جو ہے وہ موسم بہت خوشگوار ہے الحمدللہ۔ تو کچھ تھوڑی سی اٹیچمنٹ ایسے بھی لوگوں کی ہے ماہ سفر کے حوالے سے، بہت سے ایسے پاکیزہ دن، بہت سے خاص دن جو نسبت رکھتے ہیں ماہ سفر میں، ایک تو وہ بھی ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی وسوسے، بڑے خیالات ماہ سفر کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہ بھی کچھ ہم بات کرتے چلے جائیں، چونکہ اب کچھ دن باقی ہیں، کچھ ایام باقی ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت مہینہ، جسے ہم ماہ ربیع الاول کہتے ہیں، جس نے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کے حوالے سے منایا جاتا ہے، عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ تو ماہ سفر کے حوالے سے کچھ جو وسوسے ہیں، جو خیالات ہیں، لوگوں کے دلوں میں سوالات اٹھتے ہیں، کچھ تھوڑی سی انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر ہم بات کرتے ہوئے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے، اور پھر آپ لوگوں کی کال بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کے جوابات بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ بسم اللہ حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بہت شکریہ ابوبکر بھائی، ایک تو آف ایئر تو آپ کو مبارکباد پیش کر دی، آن ایئر بھی عمرہ شریف کی ادائیگی پر آپ بہت کو شکریہ، مبارکباد بہت پیش شکریہ۔ کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے اس عظیم سفر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یقیناً ہمارے معاشرہ میں ماہ سفر کو لے کر بہت سی غلط باتیں جو ہیں وہ نہ صرف مشہور ہیں بلکہ وہ رچ بس گئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام آیا تو اس وقت شرک جو ہے یہ اپنے زوروں پہ تھا۔ اہل مکہ جو تھے انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر بھی بت نصب کر رکھے تھے، اور پھر ان کے ہاں کچھ غلط چیزیں جو ہیں وہ رواج پا چکی تھیں۔ انہی غلط چیزوں میں سے ایک چیز ماہ سفر کے حوالہ سے بھی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر سے پہلے کے جو 3 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم شریف، یہ تینوں مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ اسلام سے پہلے بھی حرمت والے مہینے ہی تھے۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں جن میں سے یہ 3 کٹھے ہیں۔ اچھا، ان 3 حرمت والے مہینوں میں جب وہ مشرکین مکہ اپنے گھروں میں رہتے اور کسی قسم کا فساد، دنگا، لڑائی، ڈکیتی، چوری، اس طرح کے معاملات نہ ہوتے، معاشرہ بڑا پرسکون پرامن رہتا، تو 3 مہینے مکمل ہونے کا انتظار کیا جاتا۔ جیسے یہ 3 مہینے مکمل ہوتے، ماہ سفر کا چاند نظر آتا، تو لوگ اپنے آپ کو دوبارہ سے ان ایکٹیویٹیز میں کرتے، اور ظاہر ایک شدت ہوتی اس میں کہ 3 مہینے کے گیپ کے بعد ہر بندہ اپنے کام کو دوبارہ سے ری جوائن کر رہا ہے۔ تو اس شدت کی وجہ سے پھر لوٹ مار بڑھ جاتی، مسافروں کے ساتھ حادثات پیش آنا شروع ہو جاتے، لوٹا جاتا، مارا جاتا، قتل و غارت ہوتی، لڑائی جھگڑا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے ماہ سفر کو منحوس کہنا شروع کر دیا کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو خون ریزی ہوتی ہے، سفر کرو تو اس میں نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے اس مہینے کو انہوں نے منحوس کہا۔ اور پھر جب ہم بر صغیر پاک و ہند میں دیکھتے ہیں تو ایک لمبا عرصہ ہم بھی اس معاشرے میں رہے جہاں مسلم ہندو کٹھے رہے، تو وہ چیزیں پھر اس کلچر میں بھی موجود تھیں، تو وہاں سے ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے بھی یہ چیزیں دیکھ رکھی تھیں، سال ہر سال سے دیکھ رکھی تھیں، تو ہمارے معاشرے میں بھی اسی کلچر کی وجہ سے یہ باتیں مشہور کر دی گئی۔ اسلام کا پوائنٹ آف ویو اس بارے میں بڑا کلیئر ہے، بہت واضح ہے کہ ماہ سفر بھی اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ نے جو مہینے بنائے ہیں وہ 12 ہیں، تو ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ سفر کا بھی ہے۔ اس طرح باقی مہینے اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں اور ان کا ایک مقام ہے، ایک احترام ہے، اور ان کی طرف ہم ایسی نسبتیں نہیں کرتے، ویسے ہی یہ بھی ایک مہینہ ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو ہمارے بہت سے ایام ہیں، بہت سے بزرگان دین کا ایک تعلق ہے اس مہینے سے، تو اس لیے ہمیں ان باتوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جائے یا اس سے ڈرا جائے۔ ہم تفصیل ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ سے پوچھتے رہیں گے اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ساتھ میں۔ کالرز کا بھی سلسلہ ہے تو کہ ہم آغاز کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام سورا بیبی ہے، میں آپ کا پروگرام بہت شوق دیکھتی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ کافی تقریباً 40 سال سے میرے اوپر بہت ہمارے گھر میں مسئلے ہیں، بہت زیادہ توڑ بھی کروانے۔ تھوڑا سا ذرا آپ تھوڑا سا پلیز اونچا بولیں۔ تقریباً 40 سال سے ہمارے گھر پہ نا جادو کا اثر ہوا ہوا ہے، تو بہت زیادہ میں نے توڑ بھی کروایا، مدنی چینل والوں کو میں نے خط بھی لکھا، ان کے ذریعے میں نے رہنمائی ہوتی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑتی نہیں جو کچھ آپ بتاتے ہیں وہ بھی، لیکن میرا مسئلہ نہیں ہوتا۔ میرے گھر میں میرے ایک ہی بیٹا ہے، اس کو نہ بیٹی ہے نہ کوئی اولاد ہے، ایک بیٹا ہے، کوئی مسائل ہے کہ نہ میرے سے کوئی بولتا ہے، نہ وہ بولتی ہے، نہ بیٹا بولتا ہے، میاں جو ہے وہ میرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں بہت زیادہ۔ میں پریشان ہوں، میں کہتی ہوں اگر کوئی خوشی آرام نہ ہوتی تو میں خوشی کر لیتی ہوں۔ آپ نام بتائیے گا اپنا؟ میں آپ کو بتاؤں اتنی عرصے سے میں کر کے کوشش کروں، مطلب آپ اپنا نام پلیز بتا دیں۔ جی میرا بیٹا ہے تو میں کس سے وہ کروں، وہ نیچے پوشن میں رہتی ہے، میں اوپر رہتی ہوں، لیکن میرے سے کوئی بات نہیں کرتا، سارے گھر کے کام میں کرتی ہوں گھر، اور لیکن کوئی مجھے اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ کہیں باہر جاتی ہوں تو وہ بھی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، جیسے میں کوئی غلط کام کرتی ہوں، میری بہت میں جاتی کرواتی ہوں، لیکن خدا اللہ کریم خیر فرمائے۔ اچھا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے۔ اصل میں تھوڑا سا ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ آپ اپنی جو ہے وہ سوال بتا رہی تھیں
تو ہماری بات سن نہیں رہی تھی اصل میں. تو بہرحال اوبیسلی جب کچھ مسائل اور پریشانیاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں تو انسان ایک اپنا دکھ جو کہتے ہیں ہم اپنی رودات جو کہتے ہیں وہ انسان سناتا ہے کسی کو, تو اس کے لیے بڑے ایک مان سے جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہم دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے میری بہن, اللہ کریم آسانیاں خاص پیدا فرمائے. 40 سال سے آپ نے بتایا, تو یہ کیا معاملہ ہے, کیوں ہے, کیسے ہے, اس کی وضاحت جتنا ہو سکے گی انشاءاللہ علامہ صاحب آپ کو پیش کرتے ہیں. وظائف جو ہو سکتے ہیں, جو بھی آپ کے لیے بہتری ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بھی بتا دیتے ہیں. ایک تو میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ ہمیں خط لکھ دیں جس میں یہ ڈیٹیل لکھ دیں, یا واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں اور اپنی ساری تفصیل, جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ سوالات ہم پوچھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں پوچھ پائے, جواب جب تک نہیں ملیں گے تب تک ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ایک تو ہم آپ کا نام نہیں جان پائے, آپ کی والدہ کا نام نہیں جان پائے, تو اس لیے ایک تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے. دوسرا, مایوس نہ ہو, پریشان نہ ہو. اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کائنات بنانے والی, کائنات کی مالک خالق ذات ہے, رازق ذات ہے. آپ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں, نماز کی پابندی کریں. دیکھیں جب انسان تکلیفوں میں ہوتا ہے نا تو اس کو پھر جائے پناہ چاہیے ہوتی ہے, تو جائے پناہ اللہ کی عبادت سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. آپ نماز کی پابندی کریں گی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور آخری 2 صورتیں جو ہیں معوذتین جنہیں کہا جاتا ہے, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ آپ نے سامنے پانی رکھنا ہے, پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کیجئے, پانی پر دم کیجئے اور اس پانی کو اپنے گھر کے کونوں میں چھڑکاؤ کیجئے, دروازے پہ اور گھر کے کونوں میں. یہ کام آپ نے 21 دن کرنا ہے, اور ہر پیر اور جمعرات ان 2 دنوں میں آپ نے سورہ بقرہ شریف گھر میں پڑھوانی ہے. اگر قریب کوئی مدرسہ ہے وہاں سے آپ کو حافظ صاحب مل جائیں گے. اگر کوئی بندہ فرض محال نہیں ملتا اور آپ بھی نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ اس کو نیٹ کے ذریعے گھر میں اس کی تلاوت لگا کے سن لیں. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن آپ سنیں ہر پیر اور جمعرات, اور 21 دن آپ کو میں نے کہا آیت الکرسی اور آخری 2 صورتیں ہر نماز کے بعد آپ پڑھ کے دم کریں, گھر پہ پانی کا چھڑکاؤ کریں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. مزید اگر آپ تسلی چاہتی ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ یا خط کے ذریعے اپنا تفصیلی مسئلہ اور معلومات دے کر مزید نقش وغیرہ یا جو بھی ضرورت ہوئی وہ پھر انشاءاللہ آپ کو ارسال کر دیے جائے. نیکسٹ کالر ہے جی, السلام علیکم. ہلو ہلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. میں نے نا استخارہ کروانا ہے. جی بتائیے, نام بتائیے. میرا نام عابدہ ہے اور میری امی کا نام پٹھانی ہے. اچھا جی, کس بارے میں استخارہ کروانا بتائیے. استخارہ کروانا, جو میرا بیٹا ہے نا بڑا, علی اس کا نام ہے, جی. وہ بدتمیزی بہت زیادہ کرتا ہے اور کام پہ نہیں جاتا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا جی, عمر کتنی ہے بچے کی؟ اس کی عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ اس کی عمر 20 سال ہے. 20 سال؟ جی 20 سال. ٹھیک ٹھیک, چلیں ہم رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی. جزاک اللہ. بتاتے ہیں آپ کو بیٹے کے بارے میں سوال جو کیا آپ نے, انشاءاللہ بتاتے ہیں کیا مسائل ہیں, اور اس کے لیے دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ. اللہ کریم آسانیاں کرے, پروردگار اس کے لیے معاملات بہتر ہو سکے انشاءاللہ. جی کیوں. دیکھیے, ایک تو آپ ماں ہیں, آپ دعا کریں گی نماز پڑھ کے تو یقیناً اس دعا کا اثر بہت ہوگا. آپ خود نماز کی پابندی کریں اور نماز کے بعد اس کے لیے دعا کریں. دوسرا, پڑھنے کے لیے جہاں تک تعلق ہے تو اس کے لیے آپ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے, سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. اس آیت کو آپ ایک تصویر روزانہ پڑھیں گی اور اس نیت سے پڑھیں گی اور اس تصور میں پڑھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو نیک ہدایت نصیب فرمائے. اور تیسرا کام, جب بیٹا سو رہا ہو تو اس کی پیشانی کے بالوں پہ ہلکا سا ہاتھ رکھ کے اللہ کا مبارک نام شہید ہو, اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں. یا شہید ہو یا شہید ہو, اول آخر 3 مرتبہ درود پاک. اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ آپ کا بیٹا بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے اپنے بچے کے لیے, اور یہ وظائف بھی کیجئے, ہو سکے تو اس کو مکمل جتنے دنوں کے لیے بتایا گیا اور جیسے بتایا گیا ہے یہ آپ کیجئے گا انشاءاللہ. اللہ کریم میں چاہا تو معاملات بھی بہتر ہوں گے. ہر چیز کے لیے کچھ وقت ہوتا ہے, اور پریشانی والا معاملہ جو ہے وہ انسان کو
ساتھ بھی ہو جاتا ہے، انسان تھوڑا سا جذباتی بھی ہے اور بندہ اس سوچ میں بھی ہوتا ہے کہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو ہر چیز میں جو وقت ہے وہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ مرضی شامل ہوتی ہے اس میں. تو اسی لیے ہم اپنی مرضی کریں یا پھر خود سے کوئی معاملات کو سوچیں اور دیکھیں تو وہ مناسب نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ مالک آسانیاں پیدا فرمائے، اور دیگر بھی جتنے ہمارے کالرز ہیں، دیکھنے والے سننے والے، خاص طور پر جو احباب ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دعا گو ہیں. نیکسٹ دیکھیں گے کالر اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میرا نام حمیرہ ہے، لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری جی. بیٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کا جو بھی کام مطلب جس طرح جاب وغیرہ ڈھونڈتی ہے یا کچھ، اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا رشتے وغیرہ کا بھی کوئی مطلب اچھا سا دعا فرمائے، کوئی اس طرح کے کوئی اچھا سبب بن جائے. اچھا جی. بیٹی کا نام زارا ہے. زارا ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی ہے تقریباً 24. 24. ٹھیک. ہاں جی. چلیں ہم رہنمائی کریں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے، جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کی بیٹی کے لیے دعا گو بھی ہیں، اللہ کریم آسانیاں کرے. سب بہن بیٹیوں کے لیے جو احباب دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، رشتوں کے لیے خاص طور پر کہتے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا گو بھی ہیں، ساتھ ساتھ رہنمائی بھی کریں انشاءاللہ. 2 سوال ہیں بنیادی طور پر آپ کے. جو شادی کے حوالہ سے سوال ہے، پہلے اس کا جواب سن لیجئے. قرآن مجید کی مبارک سورہ نصر ہے، آخری پارے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری صورتوں میں ہے. تو یہ 70 مرتبہ آپ پڑھیں یا بیٹی پڑھیں اپنے رشتے کے لیے. انشاءاللہ رشتے کا مسئلہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد حل ہو جائے گا. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح. جہاں تک تعلق ہے جاب وغیرہ اور کاموں میں رکاوٹ، اس حوالہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح بیٹی کو کہیے کریں، اور ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جاب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جزاک اللہ جی. جواب سن لیے جی آپ نے. بیٹی کے لیے جو آپ نے سوال کیا، رہنمائی بھی کر دی ہے. دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں کریں. اور دیگر جتنے بھی ہمیں خاص طور پر جو فیملیز اور جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. خاص طور پر رشتوں کے حوالے سے جو احباب پریشان ہمیں نظر آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے شادی کے معاملات میں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. یقیناً ایک بہت جو ہے وہ بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور اس سے گزر کر جانا ہے، یعنی ایک فیصلہ جو ہے وہ لینا ہوتا ہے. تو وقت میں انسان اپنی طرف سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات بہتر بھی ہوں گے. اور مزید بہت سے لوگوں نے پوچھ رکھا ہے، ہم انشاءاللہ جب ابھی آگے بڑھتے ہیں تو پھر کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کچھ وظائف شادی کے لیے خاص طور پر لوگوں کے لیے، چونکہ بہت پریشانیاں خاص طور پر جو بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ہیں، جو والدین پریشان ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ ویسے بھی اجتماعی طور پر بہت دفعہ ہم لوگ بتا چکے ہیں، لیکن چونکہ میسیجز آپ لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم آپ لوگوں کو ضرور جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتائیں گے. اور خاص طور پر جو دیگر احباب ہمیں بیرون ملک سفر کے لیے، اپنے کاروباری معاملات کے لیے یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کے بعد کسی نہ کسی ایک معاملے کا انتخاب کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ دعا گو ہیں. پروردگار ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے انشاءاللہ. تو جھکاؤ آپ لوگوں کا یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہونا چاہیے. مسائل میں، پریشانیوں میں، یعنی آزمائشوں میں جو ہے وہ اگر ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو یقیناً یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن ہمیں خود سے اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور ہمیں آ کر ان چیزوں کے بارے میں سکھائے. تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں ساتھ ساتھ. ابھی یہاں پر ایک وقفہ ہم لوگ لے رہے ہیں، اذان بریک ہوگی، اور بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے انشاءاللہ تو پروگرام آپ لوگ دیکھتے رہیے گا. ہماری آپ سے ملاقات انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح میں ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. پروگرام میں آپ لوگوں کی کالز شامل کی جا رہی ہیں، آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جا رہے ہیں، اور مزید بھی آپ لوگوں کے میسیجز، آپ لوگوں کے پیغامات جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان پر ساتھ ساتھ بات کی جائے، آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے. اور جس طرح ابھی بریک پہ جانے سے پہلے 2-3 چیزیں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی. شادی کے حوالے سے بہت سے پیرنٹس، بہت سے فیملیز
سوال کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہیں، میسیجز آپ لوگوں کے ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک تو کچھ تھوڑی سی رہنمائی، اور دوسرا بیرون ملک سفر کے لیے جو ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے بھائی یہاں سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اور ایک بڑی جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور کاروبار کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، اچھے فیوچر کے لیے ان کے لیے ایک تو بہت سی دعائیں ہیں، اللہ کریم ان کے لیے قدم قدم پہ آسانیاں پیدا فرمائے سب سے پہلے تو، اور دوسرا انشاءاللہ ان کے لیے بھی جو بہتری ہو سکتی ہے وہ ہم ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی قبلہ۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے رشتوں کے حوالہ سے، تو یہ معاملہ آج کل بڑی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس میں کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی شامل ہیں۔ ایک تو ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھنا چاہیے، اور دوسرا ہمیں دین اسلام کی جو ہدایات ہیں شادی کے رشتوں کے حوالہ سے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پڑھنے کے لیے، تو دیکھیے اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے یا لطیف، اسے 1100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے بچوں کے رشتوں کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ چاہے تو حل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام ہے یا ذا الجلال والاکرام، 312 مرتبہ یہ پڑھیں، اس کا بھی بہت فائدہ ہے۔ یعنی یا لطیف پڑھنا ہے تو وہ 1100 مرتبہ پڑھیں گے آپ، اور اگر یا ذا الجلال والاکرام پڑھنا ہے تو یہ 312 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے۔ ٹائم کوئی سا بھی آپ رکھ لیں، اول آخر 9 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور اس تعداد کے مطابق ان وظائف کو جو بھی ایک آپ کرنا چاہیں دونوں میں سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سفر کرنے والوں کے حوالہ سے، جو باہر جانا چاہ رہے ہیں یا باہر جا چکے ہیں وہاں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے، تو دیکھیے بات پھر وہی آئے گی کہ جب انسان اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہتا ہے تو وہ سٹیبل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے۔ تو ہمیں اللہ کے فضل و رحمت کو پکارنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے روزانہ، اور تلاوت قرآن میں کم از کم سورہ یاسین شریف اور سورہ واقعہ شریف، یہ 2 صورتیں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص آیت نمبر 24، یہ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، آپ کے جاب کے، آپ کے وہاں رزق کے معاملات اور دیگر اکاموڈیشن وغیرہ، ویزے کے سارے مسائل انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو حل ہو جائیں گے۔ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیے گا، اور نماز کی پابندی جو ہے یہ مسٹ ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اللہ سے غافل ہو کر اور صرف وظیفہ کر کے تکیہ کر لیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی عبادت اور اس کے بعد یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا انشاءاللہ جی۔ 2-3 سوالات، 2-3 چیزیں تھیں جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور وہ ڈسکس بھی ہوا ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتایا بھی جا رہا ہے، ہو سکے تو معاملہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ تھوڑا سا ہم نے آغاز میں جو ماہ سفر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو ایک تو وہ جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل اس پر بات ہوئی تھی، لیکن جو کہ 7 کالرز تھے، ہم نے ساتھ ساتھ مزید جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کالز کو شامل کرنا شروع کیا۔ تو ایک یہ بھی خاص طور پر جس طرح آپ نے بتایا کہ نئے کام کا کوئی آغاز ہے یا کسی نئی چیز کا آغاز ہے، کوئی خوشی کا ایسا معاملہ ہے، تو اس سے بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اوائڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا عجیب سا عمل ہمیں دیکھنے میں آتا ہے نظر۔ تو یہ بھی ایک مطلب کوئی ہندوانہ رسم ہے، کوئی شروع سے چلتا آ رہا ہے کوئی ایسا معاملہ، یا پھر اس میں کوئی حقیقت ہے، یعنی کوئی نئے کام کے لیے کسی بھی ایسے کوئی معاملات کے حوالے سے، یا کوئی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کچھ ہمیں جو ہے وہ حدیث ملتی ہیں، کیا اس حوالے سے کہیں؟ نہیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کچھ بھی ایسا بہت کلیئر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے شادی کا یا نئے رشتوں کا، تو دیکھیے حضرت بی بی پاک اور حضرت مولا کائنات کا جو نکاح ہے وہ ماہ سفر میں ہے، ماہ سفر، تو اگر ماہ سفر جو ہے اس کو آپ منحوس کہتے ہیں یا اس میں شادی کو آپ برا جانتے ہیں، تو پھر یہ کائنات کے جو سب سے خوبصورت میاں بیوی ہیں حسین اور بڑی خوبصورت زندگی جنہوں نے گزاری ہے اور مثالی زندگی جنہوں نے گزاری ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ صرف ایک سوچ ہے، ایک گمان ہے، اور ایک اپنی اختراع ہے ذہن کی جو ہم نے بنا لی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح نئے کام کے حوالہ سے بھی آپ بالکل اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ سفر جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ماہ سفر کے حوالہ سے جتنی باتیں ہیں کہ اس میں مصیبتیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، یہ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے،
اللہ رب العزت پہ انسان کو یقین ہونا چاہیے, بھروسہ ہونا چاہیے. ہاں پریشانیاں جب آتی ہیں تو اس کے اسباب ہوتے ہیں, اور ان اسباب میں سے جو بڑے اسباب ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ ماہ ربیع الاول شریف میں بھی ہو جاتی ہیں. بالکل. تو اب ماہ ربیع الاول شریف جیسا بابرکت مہینہ, خوشیوں کا مہینہ, اس میں اگر ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ہمارے لیے کرائسس آ جائے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ماہ ربیع الاول شریف کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ماہ رمضان شریف میں بعض معاملات بعض بندوں کے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کہا جائے کہ ماہ رمضان شریف, نہیں, ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے آپ کی, اور بعض دفعہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن ایسے میں کرنا کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے یہ چیز سمجھنے کی ہے. اسلام آپ کو سکھاتا ہے صبر, اسلام آپ کو سکھاتا ہے گریس, اسلام آپ کو سکھاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کر ماضی کی کوتاہیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آنے والے وقت کے لیے تجدید عہد. یہ کام ہے کرنے والا, جو آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیوں کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ. کالر ہیں جی, ہم بات کرتے ہیں ساتھ میں, پھر مزید آگے چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ہلو, چلیں لائن کی کٹ گئی ہے جی. دوبارہ سے اگر آپ کی کال مل گئی تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے ضرور بات کر لیں گے, سوال آپ کا سن لیں گے. اگر نہ بھی ملی تو ہمارے دی گئے کانٹیکٹ نمبرز ہیں, وہ آپ لوگ جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں. اپنا سوال, اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح بھی آپ لوگ بیان کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کر دی جائے گی. صدقہ و خیرات بھی مطلب ہم نے سنا, ویسے ہی نارملی چونکہ ماہ سفر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو جو اب آپ کا کہنا ہے یا پھر کچھ ہمیں علماء کی طرف سے تلقین کی جاتی ہے کہ صدقہ و خیرات ماہ سفر میں زیادہ کریں, تو اس کی بھی کوئی اجر و ثواب میں کوئی کمی بیشی, کوئی زیادہ ثواب, کوئی کم ثواب کا ایسا کوئی معاملہ یہ بھی نظر آتا ہے؟ ثواب کے حوالے سے تو اس میں کوئی ایسی فضیلت نہیں جو عام دنوں سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. وہ صرف عوام کی تسلی کے لیے اگر کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے کہ عوام اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے بڑی مصیبتوں کا مہینہ ہے تو چلو صدقہ دو بھائی, بجائے اس کے کہ آپ کوئی وہم پال لیں اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ قید کر لیں اس مہینے کے لیے. تو اس سے بہتر ہے آپ اپنے کام کریں روزانہ کے, اور صدقہ ذرا بڑھا کے دے دیں, ذرا زیادہ دے دیں, کیونکہ یہ تو حدیث پاک میں ہے نا, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, مصیبتوں کو ٹالتا ہے, پریشانیوں کو ٹالتا ہے, رزق بڑھاتا ہے. تو آپ صدقے کی کثرت کریں. کالر ہیں جی, بات کریں گے نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں, آج ٹی وی کا نمبر ملایا ہے سر. جی جی بتائیے, سوال کریں, سن رہے ہیں. سوال یہ کہ میرے بچے نے والد سیکھا ہے اسی فریجا میں, بچے نے اسی فریجا میں والد سیکھا ہے. کاروبار کا مسئلہ ہے, پھر دکان بنانی چاہیے تو اسی طریقہ کار ہے, یہ بنانی چاہیے پہلے سے یا نہیں؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. نام کیا ہے بچے کا؟ محسن علی. عمر کتنی ہے؟ عمر ابھی 18 سال. 18 سال. جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. دوسری گل ہے کہ بچی کا رشتہ کیتا ہے. جی جی. آپ کو یعنی کہ باجی والا. اچھا جی. بچے کا نام عابد ہے اور بچی کا نام جمیلہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی رہنمائی. اچھا چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے. بیٹے کا پہلے انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ کوئی کام مطلب اے سی اور فریج کا جو کام ہے مطلب وہ اس نے سیکھا ہے, ان کا کہنا تھا, تو اس کے لیے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا معاملہ ہو جائے. اور دوسرا بیٹی کے رشتے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں, تو دعا گوئیں جی اللہ کریم آپ کو آسانیاں بھی دے, برکتیں بھی عطا فرمائیں اس میں انشاءاللہ. باقی رہنمائی کرتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے ان کے بیٹے کے حوالہ سے جو انہوں نے بات پوچھی ہے بکر بھائی, تو دیکھیں کوئی بھی کام ہے تو اس کے بعض ایام ہوتے ہیں جن میں وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, بعض میں وہ ذرا کمزور ہو جاتا ہے, اور بعض میں جا کر بالکل انسان خالی ہو جاتا ہے. ہر کاروبار میں تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. تو اے سی کا ظاہر ہے گرمیوں کا سیزن جب ہوتا ہے تو اے سی, فریج, ان چیزوں کے کاریگر جو ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, ان کا کام بڑھ جاتا ہے, اور ان کو ایک لمحے کی فرصت بھی نہیں ملتی. اور سردیوں میں ذرا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, لیکن آج کل ویسے گیزر اور وہ ہیٹر وغیرہ اے سی جو ہیں وہ ہیٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ چلتا رہتا ہے ان کا. تو کام اچھا ہے, بس نیت سے کریں. بیٹے کو یہ سمجھائیں کہ دل سے کریں,
बेदिली से ना करे। रिज़्क अल्लाह जब देता है तो फिर उसको खुशी से कबूल करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बेटे को कहें कि नमाज की पाबंदी करेंगे और नमाज की पाबंदी के साथ रोज़ाना एक तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह नमाज फ़जर के बाद ये तस्बीह करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतरी फरमाएगा काम में। जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरा सवाल जो आपने बेटी के रिश्ता के हवाला से किया, जमीला और आबिद का रिश्ता, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर ये अच्छा चलेगा, अल्लाह ताला बरकत फरमाएगा। तो आप बेफिक्र होकर अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए इस रिश्ते को करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। पढ़ने के लिए अगर आप समझते हैं तो बखैर वाफ़ियत सारे मामलात हो जाएं शादी के और उसके बाद के, तो उसके लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे बच्चों की खुशी के लिए और खैर खैरियत से शादी के मामलात होने के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब खैर फरमाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी। मैं मेरे 14 साल की औलाद भी है। क्या नाम बताया? अरुषा। अरुषा जी, बताइए। मैं 14 साल हो गए, मेरा इलाज हुई, इलाज भी करवा लिए, रूहानी इलाज भी करवा लिया। ठीक, वालदा का नाम बताइए। रबीना कौसर। और अपने शोहर का नाम बताएं। खुरम शाहिद। खुरम शाहिद, ठीक ठीक है जी, ठीक। मेडिकली ठीक है? और मेडिकली आपने भी इलाज करवाया अपना? जी, मेडिकली रबीना कौसर। इलाज वगैरह जो आप बता रही हैं मेडिकली आपने करवाया, कोई मसला है उसमें, कोई परेशानी है या फिर ठीक है? नहीं ठीक है, सारा कुछ ठीक है, हस्बैंड का ठीक, चले अल्लाह करीम आसानियाँ करी मेरी बहन, हम आपकी रहनुमाई कर रहे हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिए, सवाल हम तक पहुँच गया है, दुआ गो हैं अल्लाह करीम आसानियाँ करे। और चूँकि जब इंसान ऐसी जस्तजू में होता है तो 14 साल 15 साल 16 साल 20 साल जितना भी अरसा हो उसके लिए एक नया दिन ही होता है, यानी उसके लिए ये होता है कि शायद कल की बात है। तो और उम्मीद भी ऐसे इंसान को जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और अल्लाह की बारगाह में तो वैसे ही नाउमीदी पसंदीदा अमल नहीं है। तो इसीलिए आप दुआगो भी रहें साथ साथ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह खैर का वक्त भी आएगा, और जब आएगा तो उसके लिए हम दुआगो हैं कि सेहत तो सलामती वाला हो, जो भी खैर का वक्त हो। बाकी रहनुमाई इंशाअल्लाह जो है वो अल्लाह सब कर देते हैं, आपको जवाब दे देते हैं इंशाअल्लाह। वकर भाई ने आपको बहुत अच्छा जो रास्ता है वो गाइड किया है कि आपने मायूस नहीं होना, नमाज की पाबंदी करेंगी आप। और 2 तस्बीहात मैं अर्ज़ कर देता हूँ पढ़ने के लिए। एक तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और दूसरी कुरान मजीद की एक आयत है रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। इस आयत करीमा को आप एक तस्बीह कम अज़ कम रोज़ाना पढ़ें। तो ये 2 तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर करन हो इंशाअल्लाह। कॉलर है जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें, कहाँ से? जी मोहम्मद बशीर। जी फरमाइए। मरियम दा बच्ची छोटी 5 साल दी, ठीक है, जो पैदा हुई है कोई मुश्किलात भी होया खला है। पहले उनके सिर दे वाल झड़ गए सारे, ठीक है, ते उस तो बाद तकरीबन 1.5-2 माह हो गए उसकी लत टूट गई। अच्छा, अल्लाह। ते यानी कि नाम का कुछ शरात है या कोई किस तरीका का? नाम क्या बच्ची का? मरियम। उम्र कितनी है? 5 साल। 5 साल, ठीक। अभी भी उसे प्लास्टर लगा हुआ, 2 महीने हो गए। अल्लाह सेहत दे उस बच्ची को जी, अल्लाह। अगे सवाल किया बच्ची बच्चे का रिश्ता कर चुके हैं। अच्छा। जमीला और आबद, जिधर रिश्ता किया है वो बच्चे का नाम है आबद, ठीक है, ठीक। बच्ची है उनका नाम है जमीला। बेहतर। किसी बुजुर्ग से और से पूछा सी तो उन्हें आख्या सी कि लड़ाई झगड़े रहन दे उनकी को जड़ा ना मुतातर जी को सितारे का मैच करके कुछ सानू दस दो। ठीक जी, हाँ जी। चले रहनुमाई करते हैं जी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखते रहिए, हम दुआगो हैं इंशाअल्लाह आपके बच्चे के लिए, बेटी के लिए और घरेलू तमाम मामलात के लिए अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाअल्लाह व फज़ल खुदा। जी हज़रत।
دیکھیے جہاں تک کسی نے آپ کو بتایا لڑائی جھگڑا، تو بچے ابھی ان کی ایج اتنی میچور نہیں ہے، تو یہ تو دیکھیں کسی بھی رشتے میں جب تعلق بنتے ہیں تو وہاں پہ معمولی تکرار رہتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بیٹی کو آپ کہیں کہ وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ پڑھا کریں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ بیٹی پڑھیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائے گا. جہاں تک تعلق ہے دوسرے سوال کا، تو مریم نام بہت اچھا نام ہے، اس نام کی وجہ سے کوئی معاملات نہیں ہیں. تو آپ بچی کا صدقہ دیا کریں، بچی کا صدقہ دیا کریں ہر جمعرات کو یا ہر منگل کو، ہفتے میں ایک دفعہ بیٹی کا صدقہ ضرور دیں، اور اس کو دم کیا کریں، آیت الکرسی کا کر لیں. اور اگر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اگر آپ کر سکیں، رپیٹ میں بھی ہوگا، آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا یہ، تو اگر آپ یہ یاد کر کے یہ کر لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو آیت الکرسی وہ آپ کو آتی ہوگی، وہ پڑھ کے بیٹی کو ضرور ایک مرتبہ دن میں دم کریں اور ہفتے میں ایک مرتبہ صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جواب سن لیجیے، آپ نے بھی 2-3 چیزیں آپ نے پوچھی تھیں، ہم نے بتائی ہیں. علامہ صاحب نے دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم معاملات آسان فرمائے آپ کے لیے. اور بس پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کی جانب ہی ہے. ہمارے آج کے جتنے بھی کالرز پروگرام میں شامل ہوئے، سوالات کیے آپ لوگوں نے، کالز کی آپ لوگوں نے پوچھا، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. اور اسپیشلی بہت سے جو دوست احباب ہمیں خاص دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی بستے ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی بھی کونے میں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. شب جمعہ ہے، پروردگار عالم اس بابرکت دن اور رات کے صدقے میں بھی آپ پر، ہم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. درود پاک کی کثرت کیجیے جتنا ہو سکے. کل یعنی جمعے کے دن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اسی انداز میں تحفہ جو ہے وہ پیش کر سکیں درود کا. تو آخر میں انشاءاللہ اب دعا ہوگی. ہمارے ساتھ آپ تمام دیکھنے والے سننے والے دعا میں شامل ہو جائیے، اور اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. الہ العالمین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا یاب فرما. بالخصوص احباب نے کالز کی اور بیماری کے اپنے مسائل بتائے، الہ العالمین ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان ہیں پریشانیاں ختم فرما. اے میرے اللہ جو مشکلوں میں ہیں مشکلیں آسان فرما. جو بچوں کے رشتوں کے حوالہ سے، ان کی تعلیم اور ان کے جاب کیریئر کے حوالہ سے پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں ختم فرما. اے میرے اللہ جو ہم نے پڑھنے کے لیے عرض کیا ان کے لیے اس کو پورا سر فرما. اے میرے اللہ جو مالی اور کاروباری حوالہ سے ڈسٹرب ہیں، اپنے فضل و کرم سے انہیں مال اور کاروبار میں بہتری عطا فرما. جو باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی فرما. وطن عزیز کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. ہمارے اس پروگرام کے میزبان مکرم اور پروڈیوسر اور کیمرہ مین، چینل کی انتظامیہ، مالکان، سب کو دارین میں اس کار خیر کے سر انجام دینے پہ جزائے کثیر عطا فرما. اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.